السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ حامیم والسجدہ سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے یہ ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس کے تحت سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو غور سے سنا کریں اور سوالات جو ہے وہ پھر روایتی ترجمے سے نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بسم جو ہے وہ اسم نہیں ہے، یعنی بسم اللہ اللہ کی تمانیت، الرحمن الرحیم جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا، تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ حامیم، اب انہوں نے تو حامیم کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ ہا سے ہے حق اور میم سے مراسلہ، یعنی سچا مراسلہ، حقیقی مراسلہ، سچا مراسلہ، حق والا مراسلہ۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام نازل کیا ہوا ہے نہایت رحم کرنے والے مہربان اللہ کی طرف سے۔ تنزیل، آگے تے لگا ہوا، تمہارے سامنے آ رہا ہے یا تم پر نازل ہو رہا ہے۔ من الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم سے یعنی انتہائی مہربان رحم کرنے والے سے، انتہائی مہربان رحم کرنے والے سے تم پر نازل ہوا ہے یا تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ ایک کتاب ہے، اس کی آیتیں واضح کر دی گئی ہیں، قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اب اگر اس روایتی ترجمے کو مان لیا جائے تو صرف عربیوں کے لیے قرآن ہے، تو ہم تو عربی ہماری زبان ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے تو کتاب ہے ہی نہیں، ہم کیوں پڑھیں یا کیوں سمجھیں؟ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ کتاب ہے، فصلت آیاتہ، تفصیل کر دی گئی اس کی آیتوں کے ذریعے، یعنی اسے واضح کر دیا آیتوں کے ذریعے۔ قرآن عربین، قرآن ہے فصاحت و بلاغت والا، یعنی عربی اس کو کہا جاتا ہے جس میں اتنی وضاحت ہو کہ اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکے نہ کچھ نکالا جا سکے، اور جس میں کچھ ڈال سکتے ہیں کچھ نکال سکتے ہیں وہ اجمی ہو جاتا ہے، تو یہ زبان کی بات ہی نہیں ہے۔ لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ اس کی آیتوں سے تفصیل کی ہوئی پابندی ہے یا کتاب ہے، یہ علم والی قوم کے لیے فصاحت و بلاغت والا ایک قرآن ہے۔ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، سو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا پس وہ سنتے نہیں۔ بشیرن، بشر سے بشر کہتے ہیں آگاہی کو، تو بشیرن آگاہی دینے والا، و نذیرن اور پیش کرنے والا۔ فاعرض اکثرهم، پس اعراض کیا ان کی اکثریت نے، فهم لا يسمعون، پس وہ یہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ بات قرآن سننے کی ہو رہی، جب نہیں سنیں گے، جو لوگ سنتے نہیں وہی اعراض کر رہے ہیں، جو سن لیں گے تو پھر اعراض نہیں، یا تو پھر وہ ماننے والے ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے، انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو آگاہی دینا اور پیش کرنا ہے، بس ان کی اکثریت نے اعراض کیا، انہیں منہ پھیر لیا یا درگزر کیا، بس وہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون، اور انہوں نے کہا اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، سو تم اپنا کام کرو، بے شک ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارا پلٹنا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن میں جہاں بھی قلب ہے وہ پلٹنے کے لیے آیا ہے، دل کے لیے کہیں آیا ہی نہیں ہے۔ فی اکنۃ، وہ چھپے ہوئے میں ہے، مما تدعونا الیہ، اس سے جو تم ہمیں پکارتے ہو اس کی طرف، وفی آذاننا، اور ہمارے ضابطوں میں، اذن کہتے ہیں ضابطے کو، تو آذاننا، اور ہمارے ضابطوں میں وقر، ایک وقار ہے، یعنی سنجیدگی ہے۔ وہ کہہ رہے ہمارے ضابطوں میں وقار اور سنجیدگی ہے، تم خالص قرآن کی بات کدھر کر رہے ہو۔ ومن بیننا وبینک، اور ہمارے درمیان سے اور تمہارے درمیان، حجاب، ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے۔ فعمل، پس عمل کرو، اننا عاملون، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں، تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا پردے میں ہے ہمارا پلٹنا اس سے جو اس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو، اور ہمارے ضابطوں میں وقار یعنی سنجیدگی ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان میں آڑ یعنی نظر نہ آنے والا پردہ ہے، بس عمل کرو، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں۔ عمل یہی ہے، جو بھی آپ سمجھ رہے اس کے مطابق جو بھی آپ عمل کریں، عمل آپ کام کو بھی کہہ سکتے ہیں، عمل فعل کو بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں فعل بھی کہتے ہیں، کام بھی کہتے ہیں، عمل بھی کہتے ہیں، تو جو کچھ آپ کی زندگی گزار رہے ہیں، جو زندگی گزارے اس سے احکامات کے تحت ہونا چاہیے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین، آپ فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود یکتا ہے، بس سیدھے رہو اس کے حضور
اور اس سے مغفرت مانگو، اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے۔ قل کہو انما بے شک جو انا میں ہوں بشر آگاہی دینے والا ہوں، مثلکم تمہاری جیسا، یوحا الیہ یہ حکم کیا گیا ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد یہ کہ جو تمہارا حاکم ہے یکتا، فاستقیموا پس ڈٹ جاؤ الیہ اسی کی طرف، یا ثابت قدم رہو اسی کی طرف، واستغفروہ اور جلد تم اس سے حفاظت چاہو، وویل للمشرکین اور خرابی ہے ملاوٹ کرنے والوں کے لیے۔ کہو بے شک جو میں ہوں تمہارے جیسا آگہی والا ہوں، میری طرف حکم کیا گیا ہے یہ کہ جو تمہارا حاکم ہے یکتا حاکم ہے، بس تم اسی کی طرف ڈٹ جاؤ یا ثابت قدم رہو، اور تم اسی سے حفاظت چاہو، اور ملاوٹ کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ یعنی وہ لوگ جو نہیں دیتے ہیں الزکوٰۃ یعنی اس کو فروغ دینا، خاص طور پر فروغ دینا۔ اب آپ کو جو کچھ سبق میں مل رہا ہے اس کو اپنے عمل سے فروغ دینا۔ پہلے بھی بات ہوئی کہ اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، تو بات عمل ہی کی ہو رہی ہے، ملاوٹ کرنے والے نہ ہوں۔ اور جو لوگ مان لیتے ہیں تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ وہ جو سننے کے بعد جو فروغ نہیں دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس سے فروغ نہیں دیتے ہیں، وہ ہم بالآخرت اور وہ آخرت کا یعنی بعد میں آنے والے کا، وہ ہم کافرون اور وہی انکار کرتے ہیں، اس کے منکر ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ فروغ نہیں دیتے ہیں اور وہ آخرت کا وہی انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ ان الذین آمنوا بے شک جن لوگوں نے مان لیا، وعملوا الصالحات یعنی انہوں نے عمل بھی مکمل صحیح کیا، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، نتیجہ ہے غیر ممنون ممنونیت کے علاوہ، احسان مندی کے علاوہ۔ تو بے شک ماننے والے لوگ یعنی مکمل صحیح عمل کرنے والے ان کے لیے ممنونیت کے علاوہ اجر ہے، نتیجہ ہے۔ قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین آپ فرما دے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یہی ہے سارے جہانوں کا رب۔ ابھی ایسی کوئی بات نہیں کہ 2 دن میں زمین بنانا، ورنہ پھر قرآن میں اختلاف آیا جاتا ہے، کہیں 4 بھی آتا ہے کہیں وہ بھی آتا، تو دیکھیں یہ ہے کیا۔ قل کہو اینکم کیا تم لتکفرون ضرور تم انکار کرتے ہو بالذی اس کا جو کہ خلق الارض بنایا ہے خاص پستوں کو، فی یومین 2 دورانیے میں، وتجعلون اور تم بنا لیتے ہو انہیں، لہو اس کے لیے اندادا جو ندد سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ انہوں نے تو علاوہ کر دیا یعنی یا شریک کار کر دیا، اس کو اصل میں انتشار و افتراق کرتے ہیں، یعنی جو لوگ فرق کرتے ہیں جو اس سے انتشار پھیلاتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں تو وہ اندادا کہلاتے ہیں۔ ذالک وہی رب العالمین ہر علم کے ربوبیت والا ہے۔ تو کہو کیا تم ضرور اس کا انکار کرتے ہو جو کہ 2 دورانی میں خاص پستی کو بنایا اور تم اس کے لیے انتشار و افتراق بناتے ہو، وہی ہر علم کا پرورش کرنے والا ہے، ہر علم کا ربوبیت کرنے والا ہے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں 4 دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کی، یکساں تمام سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی زمین بنانے میں تو 2 ہی دن لگا لیکن اس کی خوراک بنانے میں 4 دن لگا دیا۔ اب دیکھیے یہ کیا چیز ہے، نہیں یہ تو 6 دن پورا کیا نا، اب 7ویں دن چھٹی کروا دیا، چھٹی بھی تو کرنی نا ایک دن۔ وجعل فیہا اور بنایا اس میں رواسیا رئیس سربراہ یا جس کو آپ سردار کہہ لیں، جو چھوٹے چھوٹے رئیس ہوتے ہیں، ہر علاقے کے ایک رئیس ہوتے ہیں، من فوقہا اس کی برتری سے، وبارکا اور برکت دیا فیہا اس میں، وقدر فیہا اور پیمانہ دیا اس میں، اقواتہا اس کی قوتوں کا، فی 4 ایام مضبوط دورانیے میں، ربع کہتے ہیں مضبوط کو، تو خوب مضبوط دورانیوں میں، سواء للسائلین برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اور اس نے بنایا اس کی برتری سے چھوٹے چھوٹے جمے ہوئے یا سربراہان یا ٹیلا بھی اسی لیے رواسیہ کو کہا جاتا ہے، اور اس میں برکت دیا اور مضبوط دورانیوں میں اس کی قوت کا اس کا پیمانہ دیا، سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين
پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ اب اگر اللہ نے آسمان اور زمین کو اختیار دے دیا تھا کہ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، تو وہ ناخوشی سے آنا تو بیکار ہے، خوشی سے آنا تو بات سمجھ میں آتی ہے، جو ناخوشی سے آتا ہے وہ تو زبردستی کی بات ہوگی ایک طرح سے۔ پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ آسمان و زمین وغیرہ کسی کو اختیار ہی نہیں ہے، اب یہاں اختیار دے دیا، پھر اللہ کی سنت تبدیل ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا چیزیں ہیں۔ ثم استوى، پھر برابر ہوا، الی السماء، خاص بلندی کی طرف، وہی دخان، اور وہی دھواں ہے، یعنی بلندی ایک طرح سے دھواں کی طرح ہے کہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے کچھ نظر نہیں آئے گا، عمل کریں گے اس کے بعد نتائج سامنے آئیں گے۔ تو یہ اس دھوئیں کی بات نہیں ہوئی کہ آگ جلا کر دھواں نکال دیا یا کچھ اور دھواں نکال دیا۔ فقال لہا، پس کہا اس کے لیے، وللارض، اور پستوں کے لیے، یعنی ایسے بلندوں کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں دھوئیں میں ہیں، اب اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، روشنی میں آنا چاہ رہے ہیں، اور ایسے پستوں کے لیے کہ ایتیا، تم آؤ، توً و کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے بااختیار بنایا کہ تم خوشی سے اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ یا ناخوشی سے، یا انکار کرنے والے ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، بااختیار بنایا۔ اسی بات کا حساب کتاب، اگر بااختیار نہیں ہوں گے تو حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، تو چاہے خوشی سے آؤ یا کراہیت سے آؤ۔ قالتا، تو کہا ان دونوں نے، جو لوگ کوشش کرتے ہیں یا جو پستی سے واقعی نکلنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ دونوں کہتے ہیں، یعنی یہ وہ دونوں جماعت کہتی ہے۔ یہ قالتا کا جو صیغہ مؤنث کا آ گیا تو یہ کوئی عورت کی بات نہیں ہے، نہ زمین آسمان مؤنث ہے، لیکن تے آیا یہاں پر۔ آتینا، ہم آتے ہیں، طائعین، اطاعت کرتے ہوئے۔ تو جو لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں کہ اب اللہ کے احکامات کو سمجھ لو، بلندی کی طرف آنا چاہتے ہیں، پستی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر جب آتے ہیں تو اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں۔ پھر بلندی کی طرف ہموار کیا اور وہی دھواں ہے، پس پستوں کے لیے اس کے لیے کہا کہ تم دونوں اطاعت کرتے ہوئے یا کراہیت سے آؤ، پس دونوں نے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں۔ فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے، ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی اور حفاظت کے لیے بھی، یہ غالب علم والے اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیے زمین بنانے میں تو انہوں نے 2 دن وہ لگا دیا، اس کی قوتوں میں 4 دن لگا دیے، 6 دن لگا دیے، لیکن آسمان بنانے میں، اور وہ بھی 7 آسمان بنایا اور صرف 2 ہی دن میں، اور پھر اس کے معاملات بھی اس کو بتا دیا کہ ہر آسمان میں کیا کرنا ہے، اور اس کو زینت بھی دے دیا۔ آسمان بڑا آسان ہے، زمین بڑی مشکل کام چیز، یہ دیکھنا یہ ہے کیا۔ فقضاهن، پس انہیں مکمل کیا۔ یہ جو پہلے سے بات چلی آ رہی، جو چاہے آپ خوشی سے آئیں یا کراہیت سے آئیں، جو پستی سے نکلنا چاہتے ہیں یا بلند لوگ ہیں، تو ان کے لیے پس انہیں مکمل کر دیا، یعنی 7 سماوات، متعدد بلندیاں، فی یومین، وہ 2 دورانیہ، یعنی وہ دورانیہ یہ کہ جب آپ پہلے سمجھیں گے اور پھر عمل کریں گے، یہ 2 دورانیہ، کیونکہ جب تک سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے۔ ایک دورانیہ سمجھنے کا ہے، دوسرا دورانیہ عمل کرنے کا ہے، سمجھ کر عمل کریے، 2 دورانیہ مکمل ہوگا تو آپ بلندی کی طرف جائیں گے، اور جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنی زیادہ بلندی میں جائیں گے۔ اس لیے 7 آئی ہے، متعدد بلندیاں، جتنی بلندی آپ سمجھتے جائیں گے اتنی بلندی میں عمل کر کے آگے بڑھتے رہیں گے، نہیں سمجھیں گے پیچھے رہیں گے۔ وَأَوْحَىٰ، اور حکم کر دیا، فی کل سماء أَمْرَهَا، ہر ایک بلندی میں اس کا معاملہ، ہر معاملے کی بلندی کا اس کا معاملہ دے دیا ہے، آپ جس فیلڈ میں اس فیلڈ میں اپنی بلندی اختیار حاصل کر لیں۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور مزین کر دیا قریب کی بلندی کو، بمصابیح، اب مصابی اصل میں یہ ہے صبح سے، اس کا مادہ بھی صبح ہے۔ مصابی اس کو، یعنی وہ صبح کو کہا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی تحریک چلتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، صبح 9 طلوع ہو گیا، یا کوئی انقلاب آتا ہے، اسی طرح اس صبح کو بھی، یعنی جب سورج کی روشنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے اور سرخی سی ہو جاتی ہے، یعنی وہ سیاہی سے سفیدی کی طرف، سفیدی سے سرخی آتی ہے، پھر اس کے بعد دھوپ کی روشنی نکلتی ہے، تو اس سرخی کو بھی نئی صبح طلوع ہونا کہا جاتا ہے۔ تو جہاں انقلاب آتا ہے وہاں بھی سرخی ہوتی ہے، خون بہتا ہے، اس کے بعد ہی انقلاب آتا ہے، کوئی کام اس میں بھی سرخی نمایاں ہوتی ہے۔ تو ایسا صبح جس میں سرخی نمایاں ہو، وحفظہ، یعنی ایک حفاظت ہے۔ ذالک، وہی تقدیر العزیز علیم،
تمہارے لیے غالب علم والے کا پیمانہ ہے۔ بس ان دونوں میں دو دورانیے میں متعدد بلندیاں مکمل کر دیا ہے، اور ہر ایک بلندی میں اس کا معاملہ حکم کر دیا گیا، اور دنیا کی بلندی یا قریب کی بلندی صبح کی سرخ کو مزین خون ریزی کو بلندی سے آراستہ کیا، یعنی حفاظت کیا، تو وہی علم سے غالب ہونا تمہارا پیمانہ دیا کہ آپ غالب ہوں گے، علم کے ذریعے ہوں گے، اور یہ پیمانہ دیا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیں میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک چنگھاڑ سے جیسی چنگھاڑ سے عاد و سمود پر عذاب آیا تھا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر وہ درگزر کر لیں، فَقُلْ پس کہو أَنذَرْتُكُمْ میں نے تمہیں پیش کر دیا، صاعقۃً ایک چیخ سے تباہی۔ صاعقہ جو چنگھاڑ کو نہیں کہتے ہیں بلکہ ایک چیخ سے تباہی ہوتی ہے، تو یہ بمباری سے بھی ایک چیخ نکلتی ہے پھر تباہی ہوتی ہے، تیز زلزلہ آ جائے اس سے بھی ہو جاتا ہے، کڑاکے دار بارش ہو جائے، طوفان آ جائے اس میں بھی کڑک آواز کے ساتھ چیخ کے ساتھ تباہی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی سی بھی تباہی ہو سکتی ہے، کسی ایک جگہ مخصوص نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا یعنی مثال ویسی، صاعقۃ ویسے چیخ کی طرح، چیخ سے تباہی والی، عاد و سمود جیسے عاد اور سمود پر کیا، قوم عاد اور قوم سمود، یعنی وہ لوگ جو اعادہ کرتے رہتے ہیں اور وہ جو ادھورا عمل کرتے ہیں۔ آج کہتے ہیں ریپیٹ کرنے کو، نہیں بار بار کرنے کو، تو ایک جس قوم نے سب سے پہلے اعادہ کیا تھا وہ تو ہوئی تباہ، اور جن لوگوں نے سب سے پہلے ملاوٹ کیا کہ قرآن کو بھی مانا اس کے ساتھ اور بھی انہیں ادھورا ماننے والے رہے، تو آج بھی اگر کوئی قوم عاد اور سمود بننا چاہے، یعنی جو اسی کی طرح انکار کے لیے بار بار ریپیٹ کرنا چاہیں، یا قرآن کے ساتھ غیر اللہ کی کتاب کو بھی مان لیں، یعنی آدھا قرآن اللہ کو مان رہے اور آدھا ملاوٹ کر رہے، تو یہ قوم سمود ہے۔ تو عاد اور سمود نے جس طرح تیز چیخ سے تباہ ہوئے ویسی تباہی ہے۔ تو پس اگر وہ اعراض کریں، پس کہو تیز چیخ سے تباہی میں نے تمہیں پیش کر دیا ہے، عاد و سمود جیسی تیز چیخ سے تباہی۔ اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فإنا بما ارسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتارتا، بس تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم بے شک اس کے منکر ہیں۔ اذ جاءتهم الرسل جب آئے ان کے پاس رسالہ دینے والے، الرسول کیونکہ رسالے کو کہا جاتا ہے، نہیں اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، جب ان کے کتاب دینے والے آئے ان کے پاس، من بین ایدیہم ومن خلفہم ان کے درمیان، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا یہ کہ تم تابعداری کرو، الا اللہ صرف اللہ کی، قالوا انہوں نے کہا لو شاء ربنا اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ ضرور سامنے لے آتا کائناتی قوتوں کو، فإنا پس بے شک ہم، بما ارسلتم اس کا جو تم بھیجے گئے ہو، بہی اس کتاب کے ذریعے، کافرون انکار کرتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے، ان کے پیچھے سے اور ان کے درمیان سے خاص پیغامات یعنی الکتاب کا پیغام دینے والے ان کے پاس آئے، یہ کہ تم صرف اللہ کی تابعداری کرو، انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا ضرور کائناتی قوتیں سامنے لے آتا، بس بے شک ہم اس کا جو تم اس کتاب کے ذریعے بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ پھر جو عاد تھے وہ ملک میں غرور کرنے لگے ناحق، اور وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ لیکن اس ترجمے سے بھی صاف بات واضح ہے کہ جو اعادہ کرنے والی قوم تھی جنہوں نے زمین میں کیا تھا اسی روایتی ترجمے سے، تو وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، کیونکہ وہ اشد منہم قوتاً لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ تھے ان سے قوت میں، اور وہ بھی انکار کرتے تھے، تو قوت آج نہیں ہے بڑائی بھی کرتے تھے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ فاما عادم بس یہ جو اعادہ کرنے والے ہیں، یہ جو بار بار انکار کرنے والے لوگ ہیں، فاستکبروا فی الارض بس وہ پستوں میں بڑائی کیا کرتے ہیں، جب ان سے بڑا کوئی آ جاتا ہے نا تو وہاں جھک جاتے ہیں یس سر، لیکن جہاں ان سے نیچے کوئی نظر آتا ہے اس کو فوراً دباتے، تو پستوں میں خوب بڑائی کیا کرتے ہیں، بغیر الحق حق کے بغیر، سچائی کے بغیر،
وقالو اور وہ کہتے ہیں من اشد منا قوتاً کون ہے ہم سے زیادہ سخت قوت میں، ہم سے زیادہ شدید قوت میں کون ہے؟ اولم یرو اور کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ان اللہ الذی خلقہم یہ کہ اللہ ہے وہ جو کہ انہیں بنایا ہے، انہیں پیدا کیا ہے، وہ اشد منہم قوتاً وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں۔ اللہ کی قوت کو بھول گئے، تم اپنی قوت کو دکھا رہے ہو، کیا اللہ سے زیادہ ہو گئے تم؟ اللہ نے تمہیں بنایا۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا اور وہ ہماری آیتوں کا یجحدون اس میں جہد کرتے ہیں، یعنی بحث برائے بحث کرتے ہیں، سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ حجت کریں گے تو وہ سمجھنے کے لیے ہوگا دلیل کے ذریعے، اور جدال کرتے تو وہ تو ماننا ہی نہیں ہے، بلا وجہ طول دیتے۔ جہد جو ہے وہ نہیں ماننے کے لیے بحث برائے بحث ہے، یعنی بلا وجہ بات کو طول دیتے ہیں کیونکہ ماننا ہے نہیں انہیں، تو جان بوجھ کر انکار کو ہی آپ جہد کریں۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہے پس جو عاد ہیں یعنی آدھا کرنے والے ہیں، پس انہوں نے خاص سچائی کے علاوہ پستوں میں بڑائی کیا اور انہوں نے کہا قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے؟ اور کیا وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کہ اللہ جو کہ انہیں بنایا ہے، انہیں خلق کیا ہے، وہی قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ جہد جو جان بوجھ کر انکار کرنا۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ بس ہم نے بھیجا ان پر نحوست کے دنوں میں تند و تیز ہوا تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی کیا اللہ نے بھی دن کو نحوست والا اور بغیر نحوست والا تقسیم کر رکھا ہے؟ پھر اللہ کو بتانا چاہیے تھا کہ نحوست والا دن کون سا ہوتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، فارسلنا پس ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریحن ایک حکم، روح حکم کو کہا جاتا ہے، ریحن ایک حکم، سرسرن سرسری یعنی فوری، سرسر کہتے ہیں نا فرفر آواز چلنے کو، اس کو آپ اسرار سے کہہ سکتے ہیں، بار بار کرنا۔ فی ایام نحسات نحوست والے دوران میں، نحس دورانی میں، نحس اس کو کہا جاتا ہے جہاں آپ عمل کرتے ہیں اور نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ آپ غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح عمل کریں گے تو نتیجہ آئے گا، اور اگر غلط عمل کریں گے تو معاملے کا حل نہیں نکلے گا۔ جس طرح پاکستان بحران کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی حل صحیح دینے والا نہیں ہے، باتیں کرنے والے سب ہیں، کسی نے حل نہیں نکالا، صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ تو لنذیقہم ہم انہیں چکھانے کے لیے ہیں عذاب الخزی رسوائی کی سزا، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت اور ضرور آخرت کی سزا اخزا رسوا کن ہے، زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی تو ہے ہی رسوا والی، اور آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ تو ایسا رسوا کن ہوگا کہ وہاں کوئی مدد ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تو ابھی امید ہے کہ آپ پلٹ جائیں، نکل سکتے ہیں۔ تو بس ہم نے ان پر نحوست یعنی نامبارک یا معاملے کا حل نہیں نکلنے والے دورانیے میں سرسر یا اسرار والا یعنی فوری تیز حکم بھیجا، ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ضرور رسوائی کی سزا چکھائیں گے، اور ضرور آخرت کی سزا زیادہ رسوائی والی ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور رہے سمود، سو ہم نے انہیں راستہ دکھایا تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے پر اندھا رہنا پسند کیا، تو انہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا یعنی ذلت کے عذاب نے، اس کی سزا میں جو وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَأَمَّا ثَمُودُ اور جو سمود ہے یعنی جنہوں نے ملاوٹ کیا تھا، آدھا مانا آدھا نہیں مانا، ادھورے عمل کرنے والے تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ پس ہم نے انہیں ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ پس انہوں نے محبت کیا اندھے پن کو، خاص اندھے پن کو۔ اللہ ہدایت دیا، قرآن موجود ہے، قرآن کو مانتے بھی ہے اللہ کی کتاب، ہدایت اس سے نہیں لے رہے، اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ علی الہدیٰ ہدایت پر، ہدایت پر اندھا رہنا اس سے محبت کر رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ پس ہم نے انہیں پکڑا، پس انہیں پکڑا صاعقۃ العذاب ایک تیز وہی چیخ والی سزا، اور سزا بھی کیسی، عذاب الہون ذلت والی سزا، ایک خاص ذلت والی سزا، بما کانوا یکسبون اس کا جو وہ کمایا کرتے ہیں، جو وہ عمل کے ذریعے کما رہے ہیں، یہ کوئی کام کر کے کمانا نہیں ہے کہ روپے میں کما رہا ہوں۔ اور جو سمود تھے یعنی جو ادھورا عمل کرنے والے ہیں، بس ہم نے انہیں ہدایت دیا، بس انہوں نے ہدایت پر خاص اندھے رہنے کو پسند کیا، بس انہیں تیز چیخ کے ذلت والی سزا سے پکڑا اس پر جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ عمل سے کمایا کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور وہ پرہیزگاری کرتے تھے۔
وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دے دیا ماننے والے لوگوں کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ جو پابندی اختیار کیا کرتے تھے۔ تو جو بھی اللہ کی بات کو مان لے گا اور پھر پابندی اختیار کر لے گا تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو مان کر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں بچاتا بھی نہیں ہے۔ آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال وغیرہ کرنا اس کو کریں۔ السلام علیکم۔